السلام علیکم، میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی عرفان ایک دفعہ پھر نیو لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ فوٹو شاپ کا لیکچر نمبر 6 ہے آج۔ اس میں ہم اس لیکچر میں صرف آج کے لیکچر جو ہے وہ آپ کو لیئر کے بارے میں بتاؤں گا کہ لیئر کیا ہوتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک نظر ہوگا نیو فائل، آپ نے نیو پیج اوپن کیا ہوا ہے، یہاں پر آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا بیک گراؤنڈ جس میں کلر لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیئر کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ کو ایک لاک نظر آ رہا ہوگا اس لیئر پر۔ لاک لیئر کا مطلب ہے آپ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اس کو آپ نارمل لیئر نہ کنورٹ کر دیں۔ نارمل لیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو یہ ان لاک ہوگی، جو وہ لاک لگا ہوا تھا وہ ان لاک ہو جائے گا اور اس کی پراپرٹی جو اوپر ہیں وہ ساری شو ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے میں کہ آپ کو ایک اور امیج دکھاتا ہوں، یہاں پر بھی یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ کلر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کا، اور یہ لاک ہے۔ یا ہم یہاں سے ایک کاپی لے لیتے ہیں اس لیئر کی، جیسے ہی آپ کاپی لیں گے وہ دیکھیں اوپر والی جو لیئر ہم نے لی ہے نیو لیئر، لیئر نمبر 1، اس کی ساری پراپرٹیز نظر آ رہی ہیں۔ جیسے ہی میں نیچے والی لیئر کو پریس کروں گا تو اس کی پراپرٹیز غائب ہیں کیونکہ وہ لاک ہوئی ہے۔ جیسے ہی آپ ان لاک پر پریس کریں گے تو اس کی پراپرٹیز بھی شو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو بیسیکلی لیئر لینے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کا غلط ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ آپ سے بائی چانس ہو گیا ہے تو آپ اسی لیئر کو دوبارہ اگر اپنی اس کی کاپی بنائی ہوئی تو آپ اس کاپی لیئر کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو اوریجنل نیچے والی لیئر ہے اوریجنل، وہ آپ کے پاس اسی طرح پڑی ہوئی ہے، اس کو آپ دوبارہ اس کی نئی کاپی لے کر آپ اس پر دوبارہ ورک کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہ ایک امیج ہے، اگر تو آپ اسے یہ موو ٹول استعمال کر کے یہاں پر پریس کریں ماؤس بٹن کو اور یہ ڈریگ کرتے ہوئے اس پر کلک کریں اور یہاں اس کو لا کر چھوڑ دیں، یہ دیکھیں وہ آپ کا جو فل ایریا تھا وہ دریا وہ یہاں پر آ گیا، یعنی کہ جو پہاڑیاں وغیرہ تھی وہ یہاں پر آ گئیں۔ اب اس کو ہم کنٹرول ٹی کا بٹن دبائیں گے اور اس کو ہم اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا بڑا کر لیں گے۔ یہ دیکھیں یہ بہت بڑی پکچر ہے، اس لیے میں آپ ابھی کر دکھاتا ہوں۔ جسٹ 1 منٹ، پکچر کو میں تھوڑا سا زوم کر کے نیچے لا لوں۔ یہاں پر آپ شفٹ کا بٹن دبائیں اور یہ تقریباً ایک سائز میں آپ کے پاس کم یا زیادہ ہوگا، یا آپ کو اس کا میں پورا سائز ابھی کر دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ پکچر بہت بڑی تھی، ایچ ڈی پکچر ہے، اس لیے وہ پیج سے کافی باہر نکل گئی ہے۔ یہ ابھی اس کو میں چھوٹا کر کے آپ کے پاس لاتا ہوں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ابھی بھی یہ بڑے ہے، اس کو مزید ہم چھوٹا کر لیتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے، یعنی کہ یہاں پر آپ کنٹرول اے اور کنٹرول سی کاپی کی اور یہاں پر کنٹرول وی کی مدد سے وہ پیسٹ کر دیا، یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر وہ آ گیا ہے۔ تو اس کا یہاں پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے اوپیسٹی۔ اوپیسٹی کا مطلب اگر یہ کم کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جتنی اوپیسٹی کم ہوگی، 0 پر رکھیں گے تو وہ 0، یہ دیکھیں وائٹ کلر کے ساتھ نیچے نیچے یہ میچ ہو رہا ہے کہ اس کی اوپیسٹی کم، یہ دھندلا سا ہوتا جائے گا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو اس کے ہم کچھ فردر پراپرٹیز، یہاں پر آپ کو لاکس نظر آ رہی ہوں گی، لاکس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ میں آپ کو ایک اور پکچر یہاں پر لے کر دکھاتا ہوں۔ یہ ہم نے کنٹرول او کیا،
यहाँ से कोई भी हम इमेज डेस्कटॉप से, ये जैसे कि मेरे पास ये देखिए फ़ोटोशॉप का एक इमेज पड़ा हुआ ये है। इसको मैं ड्रैग करता हुआ इधर ले जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसको हम मूव भी कर सकते हैं, इसका साइज़ भी हम बड़ा कर सकते हैं। ये देखें। अब हम लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि लॉक्स क्या है। ये आपको लॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इस लॉक्स का मतलब ये है, जैसे ही आप ये लॉक पर अलग वाला, इसका नाम है ट्रांसपेरेंट पिक्सल, लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको अभी भी मूव कर सकते हैं, ये देखें। लेकिन फ़र्ज़ करें हमने इस पर कोई चीज़, ये मैं ब्रश टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, और इस पर मैं ये देखें प्रेस करना शुरू किया तो उस पर कोई भी कलर फिल नहीं होगा नीचे वाली। जैसे ही आप इसके ऊपर फिल करना शुरू करेंगे ना, एक मिनट में कलर ले लेता हूँ कोई भी, ये देखिए उस पर यानी कि कोई भी कलर आप, ये लेयर मैंने नीचे वाली सिलेक्ट की इसलिए वो ज़रा सा, ये देखिए जैसे ही आप नीचे वाले को प्रेस करेंगे तो वो एरिया फिल नहीं होगा। जैसे ही आप ये सिलेक्टेड एरिया को फिल करेंगे तो वो उसमें कलर वो फिल होना शुरू हो जाएगा। फ्लो इसका हम बढ़ा लेते हैं ताकि आपको समझ आए 100%। ये देखें यानी कि सिलेक्टेड एरिया था वो बच गया, बाकी एरिया जो है वो लॉक हो गया। अगर आप इसमें कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो इसमें बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा, और कंट्रोल आर्ट बैक स्पेस पे प्रेस करेंगे तो वो फोरग्राउंड कलर इसमें फिल हो जाएगा। तो इसी तरह हम अंडो कर लेते हैं इसको। तो इसके साथ एक और लॉक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और बाकी लिखे यानी कि इमेज लॉक इमेज पिक्सल। इसका मतलब ये है कि अब ये देखें कुछ भी नहीं, दोनों लेयर पर ही कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ वो कह रहा है कि अपने जो लेयर है उसको लॉक जो है वो ख़त्म करें तभी इस पर काम कर सकते हैं, वरना आप कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो उस पर काम नहीं करेगा। हम मूव इसको ज़रूर कर सकते हैं लेकिन नहीं मूव भी इसे नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉक है, लॉक वाली है, तो इस पर हम मूव नहीं कर सकते। यानी ये देखें कुछ भी नहीं आ रहा। तो आज के लेक्चर में हम लेयर के बारे में इतने का पढ़ेंगे, काफ़ी आज के लेक्चर में। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो फर्दर लॉक्स रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ पिछले लेक्चर की आएगी। जिसने अभी तक मेरे पिछले लेक्चर को समझ नहीं आई वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो न्यू स्टूडेंट है और जिसने अभी तक मेरे पिछले लेक्चर नहीं सुने वो जाकर दोबारा पिछले लेक्चर को सुने और फिर इस लेक्चर नंबर 6 पर आए ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।